بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر ثلاثة أمر بين رشده فاتبعه وأمر بين غيه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فكله إلى الله عز وجل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کی خدمت میں مشکات شریف کی ایک روایت پڑھ کر سنائی گئی ہے. اس روایت کے بیان کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاملات اور باتیں تین طرح کی ہیں. الامر ثلاثۃ، باتیں تین طرح کی ہیں. چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے ہر ایک کی وضاحت فرمائی. امر بین رشدہ فاتبعہ، ایک بات وہ ہے جس کا ہدایت پر ہونا واضح اور ظاہر ہے، یعنی وہ بات سچی ہے، ہدایت والی ہے، صحیح ہے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فاتبعہ، جو بات سچی ہو، صحیح ہو، ہدایت کی ہو، اس کی پیروی کرو، اس کو اپناؤ. اللہ ایک ہے، اس سے بڑی سچی بات اور کوئی نہیں. چنانچہ بندوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے ایک ہونے کو مانیں، اس کی پیروی کریں. اللہ خالق ہیں، اس سے بڑی سچی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ کی بات سچی ہے، اس سے صحیح بات اور کیا ہو سکتی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. اب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، الہکم و الہ واحد، تم سب کا معبود ایک معبود ہے. تو ایک اللہ ہونے کی بات بالکل سچی ہے، اس کو مانا جائے. اسی طرح اللہ ہادی هو الہادی، اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں.
اس بات کے صحیح ہونے میں شک کرنے والا خطرے میں ہے۔ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے۔ مشہور قصہ سب کو معلوم ہے کم و بیش، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ابتدائی زندگی گزرتے گزرتے اسلام کا دور، اور ان کو اسلام لائے بغیر سب سے زیادہ چاہنے والے، ہر اعتبار سے مدد کرنے والے، اور جب تک وہ باحیات تھے دوسری کسی بھی قسم کی تکلیف لوگ پہنچانے سے ڈرتے تھے، ان کے چچا ابو طالب، جب تک ابو طالب تھے گویا کہ اسباب کے درجے میں بڑے سہارا کی چیز تھی۔ لوگ کچھ بھی اگر حضور کے بارے میں کہنا ہے تو ان تک بات پہنچاتے تھے، اور ان کی اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال کا وقت ہونے لگا تو پیغمبر نے فرمایا کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیے، کلمہ پڑھ لیجئے، کل قیامت کے دن میں سفارش کروں گا۔ یہ مشہور واقعہ ہے۔ اس موقع پر قرآن پاک کی جو آیت کریمہ نازل ہوئی اس کو اصل پیش کرنا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، قرآن پاک کی آیت ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے پیغمبر سن لیجئے، اِنَّكَ آپ لا تہدی ہدایت اس کو نہیں دے سکتے، من احببتا جس کو آپ چاہیں۔ پیغمبر کے قبضے میں بھی ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کون دیتے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت کا مالک صرف تنہا خدا ہے، نہ پیغمبر، نہ کوئی ولی، نہ قطب، نہ ابدال، کسی کے اختیار میں نہیں۔ اللہ ہادی، اللہ ہدایت دینے والے ہیں۔ کوئی آدمی کھڑا ہو کر کہے اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، اگر اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ اس سے بڑی کم عقلی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ناسمجھی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح جس طرح ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، گمراہ کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی آدمی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ گمراہی کے راستے میں پہنچانے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کی دخل ہے، اس میں اختیار ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آج کچھ لوگ ہیں، ایک فرقہ ہے، عام طور پر اس فرقے کا ذکر نہیں ہوتا چونکہ وہ فرقہ اب نہیں ہے، شروع دور میں تھا۔ اس فرقے کا نام ہے فرقہ معتزلہ۔ اس کا معنی ہی کیا ہے؟ اعتزل یعتزل اعتزالاً کے معنی ہی الگ ہو جانے والا۔ اس فرقے کا نام ہی کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ وہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے سے وہ الگ ہو گیا۔ معتزلہ کے بہت سارے باطل عقیدے ہیں، ان کے خیالات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ان کا عقیدہ ہے دنیا خود بخود چل رہی ہے، جیسے دہریہ کہتے ہیں۔ دہریہ سب اس کے انڈے بچے ہیں۔
کہیں نہ کہیں جا کر ان کا سلسلہ ربط ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے معتزلہ سے۔ معتزلہ آپ پرانی کتابوں میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، مدارس میں اس سلسلے میں کچھ باتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ عقیدے کے مسئلے میں معتزلہ، ایک کتاب ہے عقیدۃ الطحاوی، علامہ طحاوی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس میں معتزلہ کے بھی کچھ عقیدے کو رد کرتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال معتزلہ فرقہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی سب کچھ خود بخود ہوتا ہے، اس میں کسی ایک کا اختیار اور دخل نہیں ہے، آدمی چاہے صحیح راستے پر چلے جائے، آدمی چاہے غلط راستے پر چلے جائے۔ بہت سارے من گھڑت عقیدے ان کے ہیں، اس لیے ان کو خارج اہل سنت والجماعت قرار دیا جائے، وہ اہل سنت والجماعت کے مصداق نہیں ہیں۔ اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ اللہ کے قبضے میں ہدایت نہیں ہے تو اس سے بڑا گمراہ شخص کوئی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے لوگوں کی پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے فرماتے تھے کہ دنیا میں کم عقلوں کی کمی نہیں ہے، اور اس کو مثال سے بتاتے تھے کہ ایک آدمی راستے میں چلتے چلتے سڑک پر راستے میں سامنے تھوک دیا، تھوک دینے کے بعد اپنی ہی تھوک کو جھک کر رکوع کی شکل میں دیکھ رہا ہے۔ دوسرا آئے گا، پوچھے گا نہیں کیا کر رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے تو یہ بھی کھڑ کے دیکھے گا۔ تیسرا آئے گا، وہ بھی جھک کر دیکھے گا۔ چوتھا آئے گا، وہ بھی دیکھتے رہ جائیں گے۔ یعنی کوئی مطلب نہیں ہے کیا ہے حقیقت، بس وہ دیکھ رہا ہے ہم بھی دیکھیں گے۔ دیکھا دیکھی کا کام کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت ہر دور میں ہے۔ تو دنیا کے اندر بہت، جیسے کہ ترمذی شریف کی لمبی روایت ہے جو مشہور روایت ہے، جس میں سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ 70 پر 2 فرقوں میں بنی اسرائیل، اس سے پہلے جو قوم تھی وہ بٹی تھی، میری امت اس سے ایک ہاتھ آگے نکل جائے گی۔ یعنی محدثین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ایگزیکٹ 70 پر 3 فرقہ، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ کہا مقصد کہنے کا یہ ہے، منشا کہنے کا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فرقوں میں بٹ جائے گی۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی کتنے فرقے، علمان، الحفیظ، نئے نئے فرقے، اور عجیب در عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی ایک نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے اس فتنے کے ماننے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کم زیادہ صحیح۔ ہر جگہ ایک بہت خطرناک فتنہ ہے قادیانیت، جس نے اپنے آپ کو نبی کہا، گویا کہ اس نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ لٹیرا ہے، یہ ڈاکو ہے، غلام احمد قادیانی۔ آج لوگ اس کے ماننے والے بھی ہیں، حالانکہ جو شخص، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات منقول ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور سننے والا اس کے پاس اس کی دلیل پوچھے تو وہ بھی کافر ہے کہ تو کیسے نبی ہے، دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر کا آخری نبی ہونا قرآن سے ثابت ہے، حتمی ہے، لازمی ہے۔ ولیکن الرسول، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب کفر کے عقیدے رکھنے والے ایسے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، قادیانیت، اور اس کے ماننے والے فالور بھی ہیں۔
ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے ہر چیز کو 19 سے جوڑا، قرآن کو 19 سے جوڑا، فلاں کو 19 فرقے کا نام ہی 19۔ اب اس کے ماننے والے بھی ہیں۔ اس طریقے سے بات چلی تھی کہ ہدایت اللہ دیتے ہیں، ضلالت اور گمراہی کا راستہ بھی انسان کے اگر مقدر میں ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے خود قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن سے اللہ نے بہت ساروں کو راستہ دکھایا اور قرآن ہی سے بہت ساروں نے ضلالت اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ اس لیے عقیدوں کے سلسلے میں آدمی کو مضبوط ہونا چاہیے۔ عقیدہ اگر کمزور پڑ جائے گا تو لاکھ اعمال کر لے، لیکن عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے اس کے اعمال کام نہیں آئیں گے۔ اس کے لیے ہمارے بڑے ہمیشہ ایک مثال دیتے ہیں، ایک درخت ہے، تنا آور ہے، بہت شاندار ہے اوپر سے، لیکن اگر اس کی جڑیں کھوکھلی ہیں، اندر سے جڑیں کھا گئی ہیں، تو وہ تناور درخت کب گرے گا پتہ نہیں۔ اسی طرح ایک بلڈنگ ہے، اوپر سے بہت منزلہ ہے، دیکھنے میں عالیشان ہے، لیکن اس کی بنیاد، اس کا فاؤنڈیشن اندر سے کھا گیا ہے، پتہ نہیں وہ عمارت کب گرے گی، کب نقصان ہو جائے گا۔ تو اسلام میں عقیدہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے عقیدہ ہمیشہ مضبوط ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ الامر بین، ایک معاملہ ایسا ہے رشدہ، جس کی ہدایت کھلم کھلا ہے، فاتبعہ، اس کی پیروی کروں۔ وامر بین غیہ، اور ایک بات ایسی ہے جس کی ضلالت، کج فہمی، کجی، ٹیڑھا پن، غلط ہونا سب ظاہر ہے، فاجتنبہ، ایسی چیز سے، ایسی بات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ ایسا نہیں کہ ہمارے سامنے کوئی بھی بات آ گئی، دھڑلے سے ہم نے اس کو مان لیا کہ بھئی اچھا لگ رہا ہے چلو۔ لوگ چونکہ تجدد کو چاہتے ہیں، نیا پن کو چاہتے ہیں، اولڈ ٹائپ کہہ کر، پرانا دقیانوس کہہ کر پرانی چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں اور نئی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ بچوں کے ناموں کو رکھنے کے سلسلے میں اتنی غفلت ہوتی ہے کہ نام ایسا ہونا چاہیے کہ پوری فیملی میں کسی کا نہیں ہو۔ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب ان کے نواسے، پوتے، پوتیاں، نواسیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے نیو جنریشن، نئی نسل کے ہماری ان معصوم بچوں کے ناموں پر ایک جائزہ لے لیجئے، طائرانہ جائزہ لے لیجئے، کیسے عجیب و غریب نام ہیں۔ کبھی تو زبان میں چڑھتے نہیں ہیں اور کبھی ان کا معنی ہم پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، حضرت بولو، حضرت بولو۔ اب نام ہماری پاس جو ڈکشنری ہے اس میں دیکھا جاتا ہے تو اس کا وہ لفظ ہی نہیں مل رہا ہے، اور چونکہ ان کا عالم، ان کا دین، ان کا مأویٰ، ملجا، مرجع سب گوگل ہیں، نیٹ ہیں، تو وہیں سے پکڑ پکڑ کر لاتے ہیں اور زبردستی اس کا معنی اور مطلب پوچھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنے مقامی علماء سے سامنے جائیں اور ان سے کہیں کہ معنی والا، اچھا معنی والا نام دیجئے، بس اس کو رکھیں، نئے تجدد، نئے پن کے پیچھے مت پڑیں۔ آج نیا پن اتنا ہمارے اندر اس کا بھوت سوار ہے کہ ہر چیز میں نیا پن، نیا ماڈرنزم، اپڈیٹ، ایسا ہو، ایسا ہو۔ چنانچہ دین کے سلسلے میں بھی مولوی صاحب پرانی باتیں بولتے، اب دیکھو بخاری کا حوالہ ہے، اس کا حوالہ ہے، یہ قرآن کی آیت میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، ہاں انہوں بولتے سو صحیح نہیں، مولوی صاحب بولتے سو صحیح نہیں۔ نئے دور کے لوگ نئی باتیں سنتے ہیں تو اس کو فوراً کیچ کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کسی بھی چیز کو، نئے چیز کو استعمال نہ کرے۔ دنیا کے اندر روز بروز ترقی ہو رہی ہے،
ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو بھی نئی چیز ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، اوائڈ کریں، اس کو جو ہے اگنور کریں، ایسا ہم نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے امر بین غیہ، جس کی کجی اگر ظاہر ہے تو پھر اس کی طرف جانا نہیں ہے، فاجتنبہ، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دین کے معاملے میں جیسے دنیا کے معاملے میں کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جی؟ فوراً اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کا لائف کیا ہے، ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے تو اس کا کیا ہے پس منظر، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اس کا مرجع کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کیا باتیں ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا ٹیڑھا پن ہونا، غلط ہونا، گمراہ ہونا، ضلالت ہونا واضح ہے، بس اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ وَأَمْرٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ، تیسری بات وہ ہے جس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ہدایت کی چیز ہے، بعض کہتے ہیں کہ ضلالت کی چیز ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَكِلْهُ إِلَى اللَّهِ، اس کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، بس جو ظاہر ہے اسے، جس کی ہدایت ظاہر ہے اسے اپناؤ، جس کی ضلالت ظاہر ہے اسے چھوڑ دو، اور جس کے بارے میں اختلاف ہے، شکوک و شبہات ہیں، اس کے پیچھے مت پڑو۔ جیسے کہ ایک حدیث میں پیغمبر نے فرمایا کہ جو چیز تجھے شک میں ڈال دیں اس چیز سے تو اپنے آپ کو بچا لے، دع ما یریبک، اس چیز کو چھوڑ دے جس چیز میں تیرے لیے شک پیدا ہو جائے۔ شک کی سیڑھی ایسی ہے کہ جب اس کے ایک زینے پر آدمی قدم رکھتا ہے تو پھر ہمیشہ وہ شک کا مریض ہو کر رہ جاتا ہے۔ ابھی آج محرم شروع ہونے کے لیے 4 یا 3 دن باقی ہیں، آج 26 ذی الحجہ ہے، تو اس کے بعد 29 بھی مہینہ ہو سکتا ہے، 30 کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے، چاند دیکھنے کے حساب سے ہوگا۔ تو عام طور پر جیسے لوگ کچھ نئے روشن خیال کے ایجوکیٹڈ ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ 1 جنوری کو ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں تو ہمارا اسلام کا یہ سٹارٹ مہینہ ہے، سال کا شروع ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو سیلیبریٹ کریں، ہم کیوں نہ اس کو دھوم دھام سے منائیں۔ ہمارا اسلام سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، فنکشن کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہمارا اسلام پاکیزہ مذہب ہے، فضول بیکار لا یعنی چیزوں سے روکتا ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، او کما قال علیہ السلام، پیغمبر نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار اور لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ تو اس لیے یہ محرم کی پہلی تاریخ میں یہ ابھی واٹس ایپ میں ابھی شروع نہیں ہوا ہے، 1-2 دن کے بعد شروع ہو جائے گا جی، ہیپی نیو ایئر، محرم سال پست، یہ سب اس کے پیچھے وقت لگانا کم عقلی ہے، وقت ضائع ہے، قیمتی وقت جس کو وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہمارے پاس آج اوقات کی قیمت ہی نہیں ہے۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارا وقت کس طریقے سے ضائع ہو رہا ہے ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو فضول اور لایانی چیزوں میں پڑنے سے بچائیں، اپنے وقت کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے میرے دوستو بزرگوں، آئے دن ہمارے پورے ملک کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پھیل رہی ہے کہ ہمارے مسلم لڑکیاں بہنیں وہ کسی اور دوسری قوم اور مذہب کے لوگوں کے ساتھ عشق و محبت کے جال میں پھنس کر انہی کے حوالے ہو جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں کافی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ایسا موقع ہی کیوں اپنی بچیوں کو دے رکھا ہے؟
پہلی فرصت میں ہم اپنے گھر کے ماحول کو بنائیں. میں آج جتنے حاضرین ہیں سب سے ادب کے ساتھ یہ درخواست پیش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں ایک وقت 5 منٹ صحیح 10 منٹ صحیح جتنے گھر کے افراد ہیں سب بیٹھ کر اسلام کی حقانیت کو سمجھیں. اسلام، مذہب اسلام کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کتابوں کے ذریعے سے. بیٹھیں، ایک وقت شیڈول بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں. آج ہماری زندگی بے ترتیب گزر رہی ہے. وقت پر کوئی گھر نہیں آ رہا ہے، وقت پر کوئی کھا نہیں رہا ہے، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول اور مدرسے بند ہیں، مکاتب بند ہیں، تو ہمارے اسکول کالج میں پڑھنے والے نوجوانوں کے اوقات اتنے ضائع ہو رہے ہیں. الامان الحفیظ. اس لیے آج جن کے گھر میں پہلے سے ہو رہا ہے الحمدللہ، نہیں ہو رہا ہے، ارادہ کر کے اٹھیں، عزم مصمم کر کے اٹھیں کہ گھر میں ایک وقت 5 منٹ بیٹھ کر ہم اسلام اور اسلامی تعلیمات کو سمجھیں گے. کفر اور شرک کی کیا کیا نحوستیں ہیں اس کو سمجھیں گے. اپنے بچوں کی، بیویوں کی، جو کچھ گھر میں ہیں ان کی ہم فکر کریں گے. خاص طور پر اس بات پر ہم توجہ دیں، ہمارے جتنے نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہ دی جائے. خاص طور پر لڑکیوں کو نہ اکیلی نہ سہیلیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بلکہ گھر میں رکھیں. بہتر یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں موبائل فون نہ دیا جائے، لیکن آج روکنا بڑا مشکل ہے. آج بچے سے فون چھین لینا گویا کہ اس کے جسم سے اس کی روح کو چھین لینا ہے. اتنا تعلق ہو گیا ہے. بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، سب کا یہ حال ہے. بولنے والا بھی شریک ہے، بولنے والا کوئی فرشتہ نہیں ہے. سب کی یہ حالت ہے. کم پیش فرق ہوگا، لیکن آج چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر لڑکیوں کے پاس ایک آن لائن کلاسز کا بھی ایک مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے بھی ماں باپ مجبور ہو کر دیتے ہیں، تو اس کا مس یوز ہوتا ہے، غلط استعمال ہوتا ہے. تو اگر فون دینا بھی ہے تو پوری نگرانی کریں، اپنے کنٹرول میں رکھیں. ان موبائل فون کی وجہ سے ہماری بچیوں کا جو دوسروں سے تعلق ہوتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ جو عنوان ہے واقعتاً تشویشناک ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہماری گھر کی بچی اگر کسی کے ساتھ فرار ہو جائے تو اس سے بڑی بے شرمی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے اس پہلو پر ہم جس قدر فکر کریں کم ہے، لیکن فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ امت کی ہر مسلمان عورت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، سب کی حفاظت فرمائیں، اور حالات جو ناخوشگوار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خوشگوار بنا دیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.